کہا کہ رکو ابھی، اللہ سے یہ پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امتی کا کیا ہوگا۔ وہ مسلمانوں کیسے ہم گنہگار، ہم تو ہمیشہ اپنے بچوں کا سوچتے ہیں، بیٹوں کا سوچتے ہیں، میری بیوی کا کیا ہوگا۔ مرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، اگر کوئی بیٹا نہیں ہے تو بیوی کے نام پہ ساری جائیداد کر دیتے ہیں۔ میرے آقا نے کہا کہ رکو، پھر اللہ کے پاس جاؤ، جبریل تم جاؤ، جا کے اللہ کو پوچھو میرے بعد میرے امتی کا کیا ہوگا۔ حضرت جبریل علیہ السلام جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا پیغمبر، آپ کا لاڈلا، آپ کا حبیب، آپ کا چہیتا نبی، وہ کہتا ہے کہ آپ کے بعد امتی کا کیا ہوگا۔ ہمارے نبی نے حضرت حسنین کے بارے میں سوال نہیں کیا کہ میرے بعد میرے نواسے کا کیا ہوگا، اپنی بیٹی کے بارے میں سوال نہیں کیا کہ میرے بعد میری بیٹی کو کون پوچھنے والا، یہ نہیں کہا کہ میری امتی کا کیا ہوگا۔ ابھی ہمارے حضرت مولانا شاہد صاحب وہ کہہ رہے تھے جب معراج میں گئے تو فرشتوں نے دعا دی، السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ معراج پر تشریف لائے ہیں، ویلکم ہو ویلکم ہو، سلامتی ہو آپ پر۔ آپ نے کہا کہ نہیں نہیں یہ سلامتی مجھے نہیں چاہیے، آپ کا یہ ویلکم نہیں چاہیے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ فرشتوں اگر تمہیں دعا ہی دینی ہے، میں یہاں آیا ہوں مجھے دعا دے رہا ہوں، نہیں میں امت کو چھوڑ کے آیا ہوں، السلام علینا ہم پر وعلی عباد اللہ الصالحین، اور میرے امتی وہاں ہیں ان کے لیے بھی سلامتی کی دعا دو۔ میرے پیغمبر کو معراج میں بھی جا کر کے آپ اور مجھ جیسے گنہگاروں کو نہیں دیں۔ آج ہم نبی کے عاشق، کیسے عاشق داڑھی نہیں چھوڑے، کیسے عاشق نبی کا لباس نہیں ہے۔ میرے نبی معراج میں جا کر کے اللہ کے سامنے، جب ہم اور آپ کسی بڑے بادشاہ کے پاس جائیں گے اس کو کسی کا کچھ یاد، بس اپنا بادشاہ آپ کچھ کر دیجئے، مکھیا صاحب یہ کام کر دیجئے، کسی کا کوئی خیال نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کہاں گئے، احکم الحاکمین کے پاس، ارحم الراحمین کے پاس، خالق کائنات کے پاس، عرش کے مالک کے پاس گئے ہیں، اور وہاں جا کر کے اپنا سوال نہیں کر رہے ہیں، آپ اور ہم جیسے گنہگاروں کا سوال ہے۔